السلام علیکم ناظرین، فیو لائف میں لا سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہندوستان کے قانون کی تاریخ بتائیں گے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہندوستان میں قانون بنیادی طور پر روایتی طریقوں اور مذہبی نسخے سے لے کر ایک جدید آئین پر مبنی جدید ضابطوں اور قوانین کی بنیاد پر تیار ہوا ہے۔ اگرچہ قانون کی ریکارڈ شدہ تاریخ صرف ایک ویدک عہد میں ہی شروع ہوتی ہے، لیکن یہ کسی کے ذریعے بڑے پیمانے پر مانا جاتا ہے کہ یہ قدیم ہندوستان میں کانسی کے دور اور وادی سندھ کی تہذیب کے دوران بھی کچھ طرح کا قانونی نظام موجود تھا۔ ہندوستانی قانون کے ارتقاء کے مختلف مراحل کو ویدک دور اور اسلامک دور، برطانوی دور اور آزادی کے بعد کے زمرے میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ ویدک دور جدید قانون کے مقابلے میں کلاسیکی ہندو قانون ایک عجب قانونی نظام تھا، کیونکہ اس نے اقتدار کی ایک انوکھی اسکیم کے ذریعے قانون اور شائستگی کا انوکھا انتظام کیا تھا۔ قدیم ہندوستان قانون کی ایک الگ روایت کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کا قانونی نظریہ اور عمل کا تاریخی لحاظ سے آزاد مکتب تھا۔ ویدک ادوار میں قانون کا بنیادی مقصد دھرم کو محفوظ رکھنا تھا، جس کا مطلب راست بازی اور فرض ہے۔ دھرم قانونی فرائض اور مذہبی فرائض دونوں پر مشتمل ہے۔ اس میں نہ صرف قوانین اور عدالت کے طریقہ کار شامل ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ رسمی طور پر طہارت، ذاتی حفظان، صحت کے نقصان اور لباس کے طریقوں جیسے وسیع پیمانے پر انسانی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ دھرم نے اصل رہنمائی فراہم کی جس کے ذریعے کسی نے اپنی زندگی گزارنے کی کوششیں کی۔ کلاسیکی ہندو قانون کے ذریعے اس عرصے میں قانون کے ذرائع سروتی، اسمرتی اور اچارس رسوم تھے۔ سروتی 4 ویدوں پر مشتمل ہے، یعنی رگوت، یجرودھ وید اور اتھار وید۔ ان ویدوں میں بنیادی طور پر مذہبی فرائض، طریقوں اور رسم و رواج کا معاملہ کیا گیا تھا۔ دوسرے ماخذ کو سمرتی کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی بطور یاد آتے ہیں اور روایت سے مراد ہے وہ انسانی طور پر تصنیف شدہ تحریریں ہیں جو جمع روایات پر مشتمل ہیں۔ کچھ نمایاں سمرتی دھرما شاسترس ہیں جن میں منو مسمرتی 2000 BBC 200 CA شامل ہیں، یا جاولکیا سمرتی، ناردا سمرتی، وزنسمرتی۔ یہ عبارتیں اکثر قانونی فیصلوں اور رائے کے لام استعمال ہوتی تھیں۔ وہ دھرم کے موضوع سے نپٹتے تھے اور طرز عمل اور رسوم کے ساتھ دھرم کے متعلق رہنما کتاب تھے۔ دھرمسوترا میں تمام آشرم کے فرائض کے اصولوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ طلباء کی چھت، گھر کا انعقاد، ریٹائرمنٹ یا جنگل میں رہائش اور ترک، نیز وہ بادشاہوں کے منصف اور فرائض اور عدالت کی کارروائی مہیا کرتے ہیں۔ دیگر امور جو دھرمشاستروں کے احاطہ میں ہے، ان میں کسی کی غذا، جرائم اور سزا، روزانہ کی قربانیوں اور جنازے کے طریقوں کے بارے میں قواعد شامل ہیں۔ دھرم شاستر میں 3 زمرے یا عنوانات شامل ہیں۔ پہلا چچیرا، جو روزمرہ کی رسومات، زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ مخصوص فرائض اور مناسب طرز عمل سے متعلق قوانین مہیا کرتا ہے، جس کی پیروی 4 ذاتوں یا ورنوں میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ روزانہ کی رسومات میں روزانہ کی قربانیوں، کھانے کے لیے کس طرح کا کھانا اور انہیں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور کون دے سکتا ہے اور کون مذہبی تحائف قبول کر سکتا ہے، اس کے بارے میں مشقیں شامل ہیں۔ زندگی کے آخری رسومات وہ رسمیں ہیں جو کسی کی زندگی میں اہم واقعات جیسے پیدائش، شادی اور مقدس دھاگے میں بندھنے جیسے اہم پروگراموں پر کی جاتی ہے۔ اچارس تمام اشرموں کے فرائض کے لیے اصول بھی مہیا کرتے ہیں۔ اشرما زندگی کے وہ 4 مراحل ہیں جن میں شامل برہما چاریہ، طلبہ کی زندگی، گریہستھا، گھریلو ملازم، ونپرستھا، جنگل میں رہنے والے، اور سنیاس، ترک کرنے والا۔ دھرما شاسترا میں بیان کردہ دوسرا قانون ویاوہار ہے۔ ان میں راجا دھرما یا کسی بادشاہ کے فرائض شامل ہیں جو عدالت کو منظم کریں، گواہوں کو سنیں اور ان کا جائزہ لیں، فیصلہ کریں اور سزا نافذ کریں اور انصاف کا پیشہ کریں۔ تیسری قسم کو پریاشچتا کہا جاتا ہے، جو دھرم کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے لیے سزا اور سزا کے اصول مرتب کرتا ہے
اور وہ سمجھے جاتے ہیں کہ ایسا حرام کام کرنے کا گناہ ختم کریں جو ممنوع ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ویدک ادوار کے دوران انصاف کا انتظام کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے۔ تو ناظرین، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔